آئی اور عوام کے حق میں جو فیصلہ آیا، عوام کی جیت جو ہوئی ہے، اس کے اوپر میں ایک ویلاگ بنا چکا ہوں اور اس کو اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سولجر سپیکس کے اوپر بھی، اور اپنے فیس بک پیج ہے ہمارا، کیا ہے جی، سولجر سپیکس 18 کے اوپر جی، سولجر سپیکس 18 ہارس میری یونٹ ہے تو میں 18 اس لیے استعمال کرتا ہوں۔ انسٹاگرام پہ بھی اسی آئی ڈی کے ساتھ، سولجر سپیکس 18 کے آئی ڈی کے ساتھ ہی میرا پیج ہے۔ عزیزان من، یہ جو فیصلہ آیا اس کے بعد سب سے بڑا جو سوال اٹھا ہے، وہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کے خدشے کا اظہار کیا کہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ نے ٹل کا زور لگایا اور اس کے بعد بھی عوام جیت گئی؟ کیونکہ دیکھیں، جج صاحبان نے فیصلہ عوام کے لیے دینا ہے، عوام کے سامنے لکھنا ہے، اور عوام کا سامنا جج صاحبان نے کرنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے خاموش مجاہد بھی جج صاحبان کو کھلا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈرنا نہیں ہے یہ اوپر ٹاپ کے چند ڈرٹی ہیریوں کی دھمکیوں سے۔ اور اس کے بعد عوام آپ کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی آنکھوں سے جج صاحبان کو نظر آ رہی ہے، عوام کھڑی ہوئی، عوام کوئی چھپی ہوئی تو نہیں ہے، عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، سڑکوں کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے۔ اور عوام کا سامنا تو ڈرٹی ہیری نے تو نہیں کرنا نا، جنرل عاصم منیر نے تو نہیں کرنا نا، عوام کا جو سامنا ہے وہ تو جناب جا کے کس نے کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جج صاحبان نے بذات خود۔ اب جسٹس مندوخیل نے یا جسٹس منصور علی خان نے جو کچھ بھی لکھا، اس کے اوپر تو خیر میں اپنے کمنٹس اپنے آج کے صبح کے ویلاگ میں بڑا تفصیلی کر چکا ہوں، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ آج کا ویلاگ اگر آپ نے نہیں دیکھا، سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، میرے چینل سولجر سپیکس پہ یا فیس بک پہ ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یہ سارے کا سارا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے جو سال کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا آرمی چیف کو یہ فیصلہ قبول ہو گیا، کیا وہ الیکشن ہونے دیں گے؟ ایک تو میں نے اس کے اوپر اپنا پول ایک جو ہے نا وہ لانچ کیا ہے 4 گھنٹے پہلے۔ سوال یہ ہے، اور سوال بڑا سوچ سمجھ کے میں نے کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا جنرل عاصم منیر سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے یا ملک میں خدا نخواستہ خانہ جنگی ہوگی؟ کیونکہ عزیزہ نے من اگر نہیں مانیں گے تو خانہ جنگی ہوگی، اور کوئی طریقہ نہیں پیچھے رہ جاتا، اور یہ بات ان کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے۔ نہ صرف خانہ جنگی ہوگی بلکہ خاموش مجاہدوں نے جو خاموش بغاوت اس وقت فوج کے اندر کی ہوئی ہے، ISI کے اندر کی ہوئی ہے، وہ بغاوت خاموش نہیں رہے گی۔ کیونکہ جس وقت خانہ جنگی ہوگی اور آرڈرز جائیں گے کہ اپنے لوگوں کے اوپر گولی چلائے، تو وہ گولی اپنے لوگوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے عزیز رشتہ داروں اور اپنی بہنوں کے اوپر نہیں چلے گی۔ جس طرح 25 مئی والے دن ایک طرف بہنیں، ایک سگی بہن کھڑی ہوئی تھی، اس کا سگا بھائی کپتان منگلا سے یونٹ آئی ہوئی تھی، اس کے ساتھ وہ آیا ہوا تھا اور وہ دعا کر رہا تھا کہ مجھے گولی نہ چلانی پڑے اپنی بہن کے اوپر۔ کیونکہ اگر اس کو آرڈر ملے گا کہ بہن کے اوپر گولی چلاؤ، اور اس کو پتا کہ انلیگل آرڈر ہے، ایز پر دا مینول آف پاکستان ملٹری لا، ایز پر دا ARR اینڈ ARI، یہ انلیگل آرڈر ہے، تو وہ اپنی گولی کی بندوق جو ہے نا، پاور، ماؤ زیڈونگ نے کہا تھا کہ الٹیمیٹ جو آل پولیٹیکل پاور لائز ایٹ دا بیرل آف دا گن، تو بیرل آف دا گن کا رخ وہ گھما کے اپنے انلیگل آرڈرز دینے والے کمانڈرز کی طرف اگر کر دے گا تو گالی مک جائے گی پھر ساری۔ پھر یہ خاموش جو اس وقت اب تک بغاوت ہے، یہ خاموش نہیں رہے گی، یہ کھلے عام ہو جائے گی پھر۔ اور دوسری طرف ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اگر یہ نہیں مانتے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ تو اسی لیے پھر میں نے سوال کیا کہ کیا جنرل عاصم منیر سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے یا ملک میں خدا نخواستہ خانہ جنگی ہوگی؟ 3 میں نے آپشن دیے، میں جانتا ہوں بہت ٹف ہے، یہ بہت ٹف پول ہے، اور اتنا ٹف پول میرا نہیں خیال آج تک ہم نے کبھی کیا ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے، ہاں مانیں گے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک میں ڈال دوں گا، فیس بک والا، ٹویٹر کے اوپر میرا سولجر سپیکس کے نام سے جو ٹویٹر پروفائل ہے، اگر نہیں آپ نے جوائن کیا، ٹویٹر میں بڑی انٹلیکچوئل سپیئر ہے، بات چیت ہوتی ہے، جوائن ضرور کریں، ووٹ دیں تاکہ آپ لوگ، کیا جنرل عاصم منیر سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے یا ملک میں خدا نخواستہ خانہ جنگی ہوگی؟ 3 آپشن ہے، پہلا ہے ہاں مانیں گے، 45% لوگ کہتے ہیں ابھی تک ہاں مانیں گے، 40,600 کے قریب ووٹ پڑ چکا ہے صرف 4 گھنٹے میں۔ 45% لوگ کہتے ہیں ہاں مانیں گے، 34% کہتے ہیں نہیں مانیں گے، 21% کہتے ہیں خدا نخواستہ خانہ جنگی ہوگی۔ کنفیوز ہیں لوگ، مکس رزلٹ ہے، پہلی دفعہ ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ مکس رزلٹ ہے، مجھے خوشی ہے کہ میجورٹی اس وقت 45% کہتی ہے ہاں مانیں گے، کیونکہ کوئی بھی ذی شعور پاکستانی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا کے خانہ جنگی کی طرف جانا چاہے گی۔ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کا جو آرمی چیف ہے، وہ یہ کیوں چاہے گا؟ اور دوسری طرف اگر آپ کو کہیں کہ نہیں یہ صرف ذاتی مفادات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک نیا سکینڈل بھی اس وقت جنم لے رہا ہے۔ آرمی چیف کو نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے، ان کی ضد کی وجہ سے اپوائنٹ ہوئے ہیں، ہم آپ کو پہلے دن سے بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب خود تو نہیں آئے، ان کی صاحبزادی مریم نواز جو ہے
وہ پاکستان آئی ہیں اور ان کا ایک ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے. ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈرٹی ہیری ان کا نیا جو ہے وہ استاد بنا بیٹھا ہوا ہے، لیکن ڈرٹی ہیری تو ایک ملازم ہی ہے نا. لوگوں کو ننگا کرتے کرتے وہ ملازم خود ننگا ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے آج صبح والا ویلاگ نہیں دیکھا تو آپ کو صحیح مزہ نہیں آئے گا، صحیح سمجھ نہیں آئے گی بات کی. لیکن الٹیمیٹلی کہا یہ جا رہا ہے کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ چاچو ہیں نئے ناصر منیر جو بنائے ہیں، لیکن لوگ کچھ اور قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ان کا بڑا ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہو رہا ہے، کہ وہ ظاہری بات ہے ان کے والد صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے اور آگے وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ سروائیو بھی ان کی پالیٹکس کرے. تو یہ بہت سی چہموگیاں ہو رہی ہیں، لیکن کنفرمیشن جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک تو میں یہی کہوں گا کہ اٹس جسٹ میکنگ آف اے نیو اسکینڈل. ابھی تک اسکینڈل کھل کے سامنے نہیں آیا، لیکن جو اسکینڈلز کھل کے سامنے آ چکے ہیں اس کے اوپر میں نے کیپٹن غیور عباس سے آج ڈسکشن کی ہے. کل صبح وہ انٹرویو ملے گا، بہت سی لوگوں کی بہت سی چیخیں نکلیں گی. کیپٹن غیور عباس جو ہے وہ 97 لانگ کورس سے ہیں، ان کا میں نے آج انٹرویو ریکارڈ کیا ہے. صبح جو کل آپ کو انشاءاللہ صبح جو ہے وہ اویلیبل ہوگا دوپہر کے وقت، اس کو ضرور دیکھیے گا. اور کچھ کانوں سے دھوئیں نکلیں گے اور کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، کچھ لوگوں کے منہ لال ہو جائیں گے جن میں تھوڑی بہت غیرت شرم حیا بچی ہے. اور خاص طور پہ فوجی بھائی جن کو پہلے سے یہ بات پتا ہے وہ صرف کہکے ہی لگائیں گے، کیونکہ ڈپریشن میں ہے ہم اس لیے چاہتے ہیں ان کو کہکے لگنے چاہیے. یہ بار بار یہاں پہ ایک بھائی بدخا بنا کے ڈونلڈ ڈک بدخا بھیج رہا ہے، بدخا نہیں خوش ہونے والا، کیونکہ ابھی ان لوگوں کی جو ہم ان کو آئینہ دکھایا اس کے اوپر بھی بات ہوگی. سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا ہم غدار ہیں، سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایسا ہے جو ایک ان کا رول ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. بڑے بڑے لوگوں کے اوپر بات ہوئی ہے، تو آپ کو وہ جواب تو وہاں مل جائے گا. لیکن یہ جواب کل رات کو اس کے علاوہ یہ جو فیصلہ کل آنا تھا تو جو ہے وہ فیصلہ کہا گیا کہ نہیں آج سنایا جائے گا. تو وہاں پہ میری ذرائع کے مطابق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بڑی شدید گرما گرمی ہوئی اس موضوع کے اوپر، اور اس وجہ سے جسٹس مندو خیل صاحب کے علاوہ جسٹس منصور علی خان نے بھی اختلافی نوٹ لگانا ان کو پڑ گیا. لیکن بہرحال باقی جج صاحبان کو انہوں نے قوم کو منہ دکھانا ہے اور انہوں نے رہنا اسی قوم کے اندر، انہوں نے قوم کو جواب دینا ہے، اس لیے انہوں نے آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کیا. اور حالانکہ فل فلیج ڈرٹی ہیری کی طرف سے ہر قسم کی بدماشی کی گئی، ہر قسم کا استعمال کیا گیا، جس طرح آپ کو بتایا تھا. تو کیا انہوں نے کوششیں کی، کس طرح بار کونسل کو استعمال کیا، وہ میں صبح کے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، اسی میں آپ دیکھیے، میں دوبارہ اس کے اوپر نہیں جاتا. لیکن بہرحال ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد بھی عوام کے حق میں اگر فیصلہ آیا اور دو صرف اختلافی نوٹ لگائے دو جسٹس صاحبان نے، تو وہ دو نوٹ کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے. لوگ پھر یہ بھی سوال اس وقت اٹھا رہے ہیں کہ جسٹس مندو خیل کا تو نام کتنی دفعہ سننے کے اندر آیا ہے، لیکن سوال لوگ اٹھاتے ہیں اور سوال اٹھانے میں وہ حق میں جانب ہے کہ جسٹس مندو خیل صاحب نے جاتی عمرہ میں ایک بہت بڑا فارم ہاؤس خریدا ہے. وہ کس سے خریدا ہے، وہ کہاں سے خریدا ہے، وہ ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ہے، خریدا کس سے ہے، چلیں یہی بتا دیں. اس بارے میں یہ اگر وہ بتا دیں تو تب بھی بات ہے، لیکن پتہ نہیں حق حلال کے پیسے سے بھی ہو سکتا ہے نا. جس طرح تو نہیں ہے نا کہ جی ایمی خام خواہ کے اندر ہوا کے اندر ہی ہو گیا، ہو تو سکتا ہے نا. لیکن بہرحال لوگ اس طرح کی بات چیت کریں، سوال جواب کریں، تو میرے خیال میں یہ بات جو ہے وہ پوچھنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، اس کو بہت ضروری، اس بات کو ضرور پوچھنا چاہیے ان سے کہ یہ جاتی عمرہ والا فارم ہاؤس جسٹس منصور علی خان صاحب نے کہاں سے لیا تھا. لیکن یہاں پہ اسی طرح کی چیزوں سے تو یہ کس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے جج صاحبان کو، بیوروکریٹس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے بلیک میل، سیاستدانوں کو کیا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے کل کیپٹن غیور عباس کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. ہم لوگوں نے کھول کے ذرا اپنی زندگی بھر کے تجربے جو ہیں وہ دیے ہیں. وسل بلور جو ہیں وہ نئے کیپٹن غیور عباس آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے انشاءاللہ، وہ کل اویلیبل ہوگی ویڈیو. لیکن یہ اسی طرح جو ہے بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن باقی جج صاحب نہیں بلیک میل ہوئے، ان کو پاکستانی قوم کا سلام ہے. اور اب کل رات کو افراتفری پڑی رہی جناب آرمی ہاؤس کے اندر بھی، اور آج جی ایچ کیو میں فیصلے کے بعد بھی میرے ذرائع کے مطابق جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کو بھی کافی جو ہے مسائل پڑھا رہا، انہوں نے بھی کوئی ایک اسپیشل بریفنگ دی ہے. بہت سے نئے وکیل لا ایکسپرٹس جو ہیں وہ ڈرٹی ہیری نے بھی بھرتی کیے ہیں، آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں، انہوں نے بھی اپنا بریف تیار کیا ہے. لیکن ان کے بریف شریف اور جیک ڈپارٹمنٹ کا بریف بھی ڈسٹ بن میں پھینک دینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ یہاں پہ آ چکا ہے. 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں، آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، آپ نہیں کرائیں گے تو آپ کا بھی ڈبہ بند ہوگا. کیونکہ سر جس قوم کے اوپر آپ زبردستی حکومت کر رہے ہیں اس وقت، اپنی شہنشاہیت آپ نے مچائی ہوئی ہے، اپنی بادشاہت آپ نے مچائی ہوئی ہے، پیچھے اگر وہ قوم ہی نہیں بچے گی، وہ فیڈریشن ہی بچے گی، تو پھر آپ کی بدماشی کس کے اوپر چلے گی بھائی؟ آپ لوگ کہاں پہ اپنے گھر اپنی بیویوں کے اوپر تو کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی حرکتیں اس قسم کی ہیں کہ بیویوں کی آپ کی کمزوری پتہ ہے، اور باقی کمزوریوں کی وجہ سے جو آپ کی احساس محرومیاں ہیں بچپن کی، جس کی وجہ سے آپ کی کمزوریاں ہیں، اس پہ دوبارہ بار بار مجھے جو ہے نا کیپٹن غیور عباس کی بات سمجھ آتی، ذہن میں آ جاتی ہے جو انہوں نے بات کی ہے. اللہ گواہ ہے.
ضرور اس پروگرام کو دیکھیے گا، اور آج صبح جو میں نے وی لاگ کیا اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہوگا کیا. لیکن فوجی کمانڈ کا اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرنے کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور ان کے پاس راستہ نہیں بچا، کیونکہ اب تو امریکی کانگریس کا وفد بھی آ کے عمران خان صاحب کو مل رہا ہے. عمران خان صاحب نے اپنا اگلا قدم بھی واضح کر دیا ہے، جیل بھرو تحریک جو ہے اس کو انہوں نے معطل کر دیا ہے، اور الیکشنز کی تیاری کی طرف ابھی کیونکہ بڑے کم دن رہ گئے ہیں تو الیکشنز کی تیاری کی طرف وہ جانے لگے ہیں. ابھی ہر حال میں آپ کو اگلے ماہ کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں، نہیں ہونے تو میں آپ کو یہ بات بہرحال بتا دوں کہ یہ اس کو اگر دفتروں کے باہر آپ کے اپنا جو مرضی آپ کر لو نا، آپ کے گربانوں تک ہاتھ پہنچیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جی ایچ کیو کے باہر براہ راست مظاہرے ہوں گے اگر اب کی بار آپ نے الیکشن میں کوئی ڈنڈا مارا، کیونکہ پہلے ہی ننگے تو آپ اچھے طریقے سے ہو چکے ہیں، مزید آپ نے ننگے ہونے کی کوشش کی تو آپ کے تن بدن پہ کوئی کپڑا تو بچا نہیں ہے. اب عوام آپ کی کھال کھینچے گی، اور اگر آپ اپنی کھال کھینچوانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، پھر آپ پھر دوبارہ مستی کر کے دیکھ لیں. لیکن میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک صرف مستی کو کنٹمپلیٹ کیا جا رہا ہے کرنے کے لیے کہ مستی ہو سکتی ہے تو کس طرح ہو سکتی ہے. ڈرٹی ہیری اور اس کے سیکٹر گندے ڈرٹی سیکٹر کمانڈرز، کرپٹ ترین سیکٹر کمانڈرز، جھوٹ بولنے والے کرپٹ سیکٹر کمانڈرز نئی جو ہے وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سر اینج کر لیے یوں کر لیں. لیکن یہ پھر ان لوگوں کو میں دیکھ کے کہتا ہوں کہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ماسٹرز کیا ہے پھر بھی لوگ تانا مارتے ہیں پٹواری ایف اے پاس. میں کہتا ہوں یہ ان جیسے بغیرتوں کی وجہ سے جو جرنیل بن گئے ہیں اور جو مشورے دیتے ہیں آرمی چیف کو، 3 سٹار 4 سٹار مشورے دیتے ہیں آرمی چیف کو کہ ڈبا گول کر دو اور سب کو قابو کر لو اور سر یہ کام کر لو، تو پھر تم جیسے بغیرتوں کی وجہ سے ہمیں ماسٹرز اور پی ایچ ڈیاں کر کے بھی ایف اے پاس کے تانے ملتے ہیں. تم جیسے بغیرتوں کی وجہ سے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے پھر ہم کسی کو کچھ کہنے جوگے ہی آگے سے نہیں رہتے، جو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میجر ریٹائر، میں تو کہتا ہوں غیرت مند افسر میجر ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں یا میکسیمم لیفٹیننٹ کرنل پر چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اوپر بھی جاتے ہیں. پہلے زمانوں میں جاتے تھے. جنرل امجد شعیب سر کو آپ دیکھ لو، جنرل امجد شعیب جو ہے ان کو یہ گرفتار کرنے سے پہلے جی ایچ کیو میں بلا کے روزانہ بلا کے کرنل پہلے اپنے پاس بلا کے بٹھا کے رکھتا تھا، کئی دن ان کو بلایا گیا، اس کے بعد ان کو ایک بریگیڈیئر بلا کے بٹھائی رکھتا تھا، اور آخر میں ایک میجر جنرل جو ان کے ہاتھوں میں بچا ہوگا جب لیفٹیننٹ ہوگا، جب وہ سروس کر رہے تھے، یا شاید اس وقت وہ لیفٹیننٹ بھی نہ ہو، شاید وہ اپنے جو ہے نا اپنے ماما پاپا کی گودی میں بیٹھتا ہو، وہ ان کو بلا کے مل کے ان کو کہتا ہے کہ آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا. جنرل امجد شعیب کو دھمکیاں دی ان کو گھر سے اغوا کرنے کے بعد، اور ان کو ڈاکوؤں کی طرح اغوا کرنے آئے، گھر سے چاروں طرف گھیر کے ان کو لے کے گئے ہیں اور ان کو 3 دن کا ریمانڈ دیا، اور کل ان کو جو ہے وہ پیش کیے جانا ہے. پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی نے جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ کل تمام کے تمام ایکس سروس مین، تمام فوجی جو ہیں وہ جنرل امجد شعیب کی کل جو پیشی ہے اسلام آباد کچہریوں میں، عدالتوں میں، وہ کل صبح وہاں پہ پہنچے. جنرل امجد شعیب کے لیے سب کی یہاں پہ درخواست کی ہے. پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی نے اپنے ٹویٹر پیج پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی @X_PES کے اوپر انہوں نے یہ درخواست کی ہے، اپنا پریس ریلیز دیا ہے 1 مارچ 2023 کا سینئر وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے، کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے پریزیڈنٹ جنرل امجد شعیب کو جو ہے وہ 27 تاریخ کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کے گھر سے. ہم نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا اس گرفتاری کے خلاف، اس کی مخالفت کے اندر، اور جو ہم نے اتھارٹی سے ریکویسٹ کی تھی کہ فوری طور کے اوپر جو ریسپیکٹیبل ویٹرن کو رہا کیا جائے. 2 مارچ 2023 کو جنرل جو ہے وہ کورٹ میں پروڈیوس کیا جائیں گے، اگر ان کو نہیں if not released earlier، اگر پہلے نہ چھوڑا گیا تو. اور اب کو سیریس کنسرن اور سولیڈیرٹی جو ہے ہم نے اپنی شو کرنی ہے. پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی نے جنرل امجد کے ساتھ تمام پاکستان کے شہریوں، پاکستان کے فوجیوں، ریٹائرڈ ایکس سروس مین کے ساتھ درخواست کی گئی ہے جو راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں کہ وہ پہنچے کل اسلام آباد کچہریوں میں اور جنرل امجد شعیب کے ساتھ کھڑے ہوں اور تاکہ ان کو قوم کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ آرمی چیف کو تو شرم نہیں آئی کسی بھی صورت. اسی پیج کی جو پن ٹویٹ اس وقت لگی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اس بات کو فوجی کہتے ہیں اس کے بارے میں اپنے آرمی کرنٹ چیف کے دا ڈیسیور کے بارے میں جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہ ہم اس بات سے انکاری ہیں، ہم یقین کرنے سے انکاری ہیں کہ وی ریفیوز ٹو بلیو دیٹ دس شیمفل فیشسٹ ارسٹ آف آور پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب ریٹائرڈ. ہم انکار کرتے ہیں اس بات کو ماننے سے کہ یہ شرمناک جو اریسٹ کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے پریزیڈنٹ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو، یہ جو ہے وہ بغیر
وداؤٹ پرائر اپروول آف آرمی چیف کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور عزیزان من، کل میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بات کلیئر کر کے بتا رہی تھی کہ میرے ذرائع کے مطابق، خاموش مجاہدوں کے مطابق، بالکل آرمی چیف کے آرڈرز کے تحت سیکٹر کمانڈر ISI اسلام آباد میں بلایا گیا۔ بریگیڈیئر فہیم رضا نے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ IG اسلام آباد کو بلایا، FIA کی ٹیم کو بلایا، اس کے بعد ان کو زبردستی تن تنا کے آرڈر دیے گئے، اور وہ پھر بھی اس وقت جو ہے وہ اس وقت ٹینشن میں تھے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل کو جو ہے وہ اریسٹ کرنا، اور ایک وہ کرپٹ قسم کے بریگیڈیئر کے کہنے کے اوپر ان کو اپروول چاہیے تھا، تو اپروول براہ راست شام کو جو ہے لیٹ نائٹ جس وقت کھل گئی، جام کھل گیا تو جام سے جام جب ٹکرا گیا تو اس کے بعد اپروول مانگا گیا کہ اب موڈ ہوگا اپروول کا، تو اپروول دے دیا گیا۔ جنرل ناصر منیر کے اپروول کے ساتھ یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جنرل فیصل نصیر نے جو ہے یہ آرڈر دیا بریگیڈیئر فہیم رضا کو، جس نے آگے اپنے نوکروں کو IG اسلام آباد اس کا نوکر اور FIA میں جو اس کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، دو ٹکے کہ یار تم لوگ کام کرتے ہو، ان کرپٹ لوگوں کے نوکر تم بنے ہوئے، تم لوگوں کی اپنی کوئی عزت اوقات ہے؟ IG اسلام آباد کے پولیس افسر، پنجاب کے پولیس افسر میں کہتا ہوں جو اپنے آپ کو بڑے فلاسفر مانتے ہیں، فلاسفر بولتے ہیں، یہ سول سروسز کو میں آفیسرز کو بولتا ہوں، DMG والوں کو، جو خود کرپشن کا حصہ اگر نہیں ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مار خان اور فلاسفر سمجھتے ہیں، تو یہ دو ٹکے کے ان کرپٹ لوگوں کے آگے تم لوگ بولنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے کیا؟ کس لیے سنتے ہو جو OSD کیا ہو گیا؟ وہ جو ہے OSD نہیں ہوئے وہاں پہ IB کے میاں شاہد احمد صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، وہ نہیں OSD ہوئے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم رپورٹ لکھنے کے لیے؟ کوئی بات نہیں، چند مہینے کی بات ہے، تنخواہ تمہیں مل رہی ہے، گورنمنٹ اگلی آئے گی، انٹل انلیس تم سیٹ پہ رہ کے خود کمانا چاہتے ہو جو پچھلے تم نے گنوائے ہیں سارے کے سارے 2 نمبر طریقے سے، اگر سول سروس اور پولیس افسر اور جج خود کرپٹ نہیں ہے تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی کہ وہ بدماشی میں آ جائے، ISI انٹرنل ونگ کے افسروں کی جو بدماشی اور بلیک میلنگ کے اندر آ جائے، ان کی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ خود کرپٹ ہوتے ہیں تو اس لیے بلیک میلنگ کے اندر آتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ ہے نہیں۔ تو بہرحال ان کو آرڈرز کے تحت یہ لائی اس لیے IG اسلام آباد، یہ آرڈر جب دے دیا گیا تو جنرل امجد شعیب کو انہوں نے جو ہے گرفتار کیا ہے، اس میں کسی قسم کا ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کل صبح عزیزان من، میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو ان کی احساس محرومی سے جو کمزوری بنتی ہے اور ان کی جو کمزوریوں کے اوپر جو بات چیت ہے، اور پاکستان کا سسٹم ان ہمارے جرنیلوں کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ زمین بوس ہوا ہے 75 سال سے، اس کے اوپر بات میں نے کی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ کیپٹن غیور عباس کے ساتھ میری جو گفتگو ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔